بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم بات کر رہے تھے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اور اللہ بیویوں سے کہہ رہا ہے تمہارے شوہر تمہارے لباس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو لباس سے تشبیہ دے کر اس کی اہمیت بتائی۔ لباس سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو خامند اور بیوی کا رشتہ سب سے زیادہ قریب ہے، اس میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا، نہ کسی کو حائل ہونا چاہیے۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم اس کو متاثر کر رہا ہے۔ اگر بچی اپنے سسر ساس کو ماں باپ سمجھ لے اور ساس سسر اس آنے والی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ جھگڑا ہی اس بات پر ہے کہ وہ سسرال اس کو بیٹی بنانے پہ تیار نہیں، تو وہ پھر ان کو ماں باپ بنانے پہ تیار نہیں۔ جو سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، قربانی لڑکی کی ہے کہ ایک بول پر ماں باپ اپنی عزت تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، ایک بول پر، چند سو روپے مہر پر ایک بچی گھر بار بہن بھائی چھوڑ کے تمہارے ساتھ ایک اجنبی گھر میں چلی جاتی ہے، تو لے جانے والوں کے ذمہ ہے کہ اس کو محبت دیں، پیار دیں، الفت دیں۔ کتنے زخم کھا کے آئی ہے، ماں کو چھوڑنے کا زخم، باپ کو چھوڑنے کا زخم، بہن بھائیوں کو چھوڑنے کا زخم، سہیلیوں کو چھوڑنے کا زخم، اپنی عادات کو چھوڑنے کا زخم، اپنی مرضیات کو چھوڑنے کا، کتنے زخم اٹھا کے وہ پہنچی ہے، اور آتا ہی اس پہ جوتا چلانا شروع کر دیں تو بیچاری پھڑکے گی نہیں تو اور کیا ہوگی۔ تو کتنا آسان حل ہے کہ اس آنے والی بچی کو بچے کے ماں باپ اپنی بیٹی بنا لیں، اور خامد اسے اپنا لباس بنا لے، اسے اپنا لباس بنا لے۔ لباس کی کتنی حفاظت کی جاتی، لباس کو کتنا احتیاط سے استعمال کیا جاتا، لباس کتنا شوق سے خریدا جاتا ہے۔ یہ باتیں ساری پہلے ہو چکی ہیں، میں دہرا رہا ہوں کہ یہ بہت اہم مضمون ہے، اور اس میں تباہی آئی ہوئی ہے، اور شریعت نے جتنے رشتے بتائے ہیں ان تمام رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ والدین کا بھی اتنا اہمیت قرآن نے نہیں بیان کی، بہن بھائیوں کی اتنی اہمیت بیان نہیں کی کہ والدین کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، باقی رشتوں کے لیے چند آیات، اور خامند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں۔ قرآن بھرا پڑا ہے کہ یہ رشتہ بچ جائے، چونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا باپ سے رشتہ، میری اطاعت اور فرمان برداری ہو یا نافرمانی ہو، میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ میں اپنی ماں کو تنگ کرتا ہوں یا خوش رکھتا ہوں، میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ میری بھائی سے لڑائی ہے یا صلح ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خامند بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک بات رہ گئی تھی، لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ شادی میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی پسند کا خیال رکھیں۔ یہ لفظ لباس بتا رہا ہے۔ کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں، بچیوں کے فون آتے ہیں، ماں باپ زبردستی شادی کر رہے ہیں، میرا دل نہیں کر رہا لیکن وہ زبردستی کر رہے ہیں۔ تو اگر زبردستی کریں تو پھر مان جاؤ، قربانی دے دو، پھر بغاوت نہ کرو، قربانی دے دو۔ چونکہ ایک اس کے ضد میں انتہا کی بات ہو رہی، وہ ہے کورٹ میرج، کہ بعض بچے بچیاں اتنے باغی ہو جاتے ہیں کہ وہ عدالت میں جا کے اپنا نکاح کر لیتے ہیں۔ میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے پرانے تعلق والے ذمہ دار گھرانے کی بچی کہا جی مولانا صاحب چلو ماں باپ جہاں کر دیں ٹھیک ہے، ہمارا سر جھکا ہوا ہے، اتنا تو دیکھ لیتے انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ ایک شرابی کے ساتھ میری شادی کر دی، عمر گزر گئی میری روتے روتے، فیملی میں ہی کرنا تھا تو کوئی اور شریف بچہ دیکھ لیتے۔ مجھے صرف فون پہ کہا گیا کہ باسی تیری منگنی کر دیتی ہے تو فلانی تاریخ نو تیری شادی، اور وہ شرابی تھا میرا، آج تک وہ شراب پیتا۔ یہ وہ دکھتے ہوئے مسائل ہیں
جن کو ہم دین کی روشنی میں دیکھتے ہی نہیں ہیں، اپنے رواج کی روشنی میں دیکھتے ہیں. ہمارا رواج کیا ہے، ہمارا دستور کیا ہے، اس پر ہم چلتے ہیں. تو میرے نبی نے ہم عمر سے شادی کی، سودا. عمر سے بڑی سے شادی کی، خدیجہ. کم عمر سے شادی کی، باقی ساری بیگمات، خاص طور پہ حضرت عائشہ. مطلقہ سے شادی کی، زینب. بیوہ سے شادی کی، خدیجہ، حفصہ. کنواری سے شادی کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مالدار سے شادی کی، خدیجہ. غریب سے شادی کی، جویریہ، باندھی ہو کر آئی ہیں. ہمسر سے برابری میں شادی کی، ام سلمہ، ام حبیبہ. اپنے خاندان میں شادی کی، عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ. یہ حفصہ، یہ قریش ہیں. خاندان سے باہر قوم میں شادی کی، جویریہ، میمونہ. قوم سے بھی باہر یہود میں شادی کی، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ کتنی نسبتیں ایک عورت کی بن سکتی ہیں. ان سب میں میرے نبی نے شادی کی. اور آپ حیران ہوں گے، اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دیں، جن کے ساتھ جانی دشمنی. ابو العاص کو حضرت زینب، ابو العاص بن ربیع بن امیہ بن حرب، اور عثمان بن عفان بنو امیہ. تو پہلے حضرت رقیہ کا کیا، پھر ام کلثوم کا کیا، اور علی اپنے گھر کے تھے، خاندان کے تھے، تو ایک فاطمہ کا رشتہ ان کے ساتھ کیا. اور حضرت عثمان کے نکاح میں جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میری 100 بیٹیاں ہوتی اور اس طرح مرتی، 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دیتی. یہ معاشرت کے احکام کو اللہ روزے کے درمیان لے کر آئے. اوپر بھی روزہ ہے، نیچے بھی روزہ ہے، اور اس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ معاشرت عبادات کی طرح ہے، عبادت کی طرح ہے. معاشرت خوبصورت نہیں ہوگی تو ہمارا دین خوبصورت نہیں ہوگا. میں بیوی کو عزت نہیں دوں گا. دیکھو، طنز کا بول ایسا جیسے کپڑے پھاڑ دینا، بے عزت کرنے کا بول ایسا جیسے کپڑے پھاڑ دینا. اور میں کتنا ہی پاگل ہو جاؤں غصے میں اپنا کرتا خود نہیں پھاڑتا ہوں. میں کسی کا کرتا تو پھاڑوں گا، اپنا نہیں پھاڑوں گا. تو میری بیوی میرا لباس ہے، مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے، مجھے گلہ آیا ہوا ہے، تو میں لباس پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں بیوی کی دل شکنی نہیں کروں گا. بیوی خاوند کی دل شکنی نہیں کرے گی، برداشت کریں گے، تب جا کر یہ رشتہ خوبصورت ہوگا. دنیا میں کسی بھی رشتے کو باقی رکھنے کے لیے برداشت کے سوا کوئی قانون نہیں، اور اس رشتے کے لیے برداشت سب سے زیادہ ہے کہ برابری کا رشتہ ہے. کبھی خاوند گرم، کبھی بیوی گرم، پھر دونوں ہی گرم، تو پھر آگ بھڑکے گی اور بڑھتی چلی جائے گی. ایک بچہ مجھے آ کے ملا ملتان سے، ٹاپ کیا اس نے پورے پنجاب میں FSC میں. تو کہا جی میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں. میں نے کہا تم اتنے پڑھنے لکھنے والے بچے، تم کیوں خودکشی؟ کہا جی میرے ماں باپ دونوں آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ ان کی لڑائی سے بددل ہو کر میں نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی. تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کر کے ہمیں زندگی سکھائی ہے کہ اس خوبصورت رشتے کو کیسے نبھانا ہے. اس خوبصورت رشتے کو عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی مفتی تقی صاحب کے شیخ اور رفیع صاحب کے، ان کی کتاب میں واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک مرید کے ہاں گئے تو کھانا بڑا پسند آیا. تو فرمایا کس نے پکایا؟ کہا جی بیگم نے. کہا بلاؤ. ان کی بیگم آ گئی تو ان سے فرمایا کہ بیٹی آپ کا کھانا بہت بڑھیا تھا، تو بہت اچھا لگا، آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا. تو وہ زاروں قطار رونے لگی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا جی آپ کے مرید کے پاس 30 سال ہو گئے، کبھی ایک لفظ اس نے تعریف کا نہیں کہا. 30 سال میں ایک لفظ کبھی نہیں سنا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا. ایک دوسرے کی تعریف کرو. بیوی خاوند کو دیکھے تعریف کرے، خاوند بیوی کو دیکھے تعریف کرے. اچھا لباس پہنا ہے تعریف کرو. اچھا لباس پہنا ہے